انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، تو تم نہ مرنا الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت کے اندر کہ تم مسلمان ہونا۔ یعنی یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم مریں تو ہمیں کلمہ نصیب فرما، یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ ایمان کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات مل رہی ہیں کہ جس کا آخری کلام کلمہ ہوگا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا، کہ جو مرتے وقت کلمہ پڑھ جائے گا نا، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا، خالق کائنات اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ ہم جب مریں اس دنیا کو چھوڑیں تو ہماری زبان پر جو ہے وہ کلمہ جاری ہو۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں، انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں جو بھی کرتا رہوں میں مسلمان ہوں تو میرے معاملات درست ہو جائیں گے، حالانکہ انسان کی سوچ جو ہے وہ اس کی گفتار بنتی ہے۔ جو انسان سوچتا ہے وہ بولتا ہے، اور جو اس کے بول ہیں وہ بعد میں اس کا کردار بن جاتے ہیں۔ اگر ہمارا روٹین کا معاملہ، معمول کے معاملات ایسے ہوں کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں، اللہ کی تمجید بیان کرنے والے ہیں، تو پھر ایسی حالت جب ہوتی ہے نا کہ جب انسان کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی اس کی زبان پر وہی ورد جاری ہوتا ہے جو اس نے زندگی میں کیا۔ آپ کو بیسیوں مثالیں ایسی مل جائیں گی۔ ایک بندہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کی عادت ہے، وہ بیمار ہو گیا، کوما میں چلا گیا، آپ دیکھیں گے اس کی انگلیاں اسی طرح جو ہے وہ حرکت کرتی رہتی ہیں، کیونکہ اس کی عادت کا حصہ ہے۔ جو بندے زندگی کے اندر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، موت کے وقت ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جب انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر ان کی زبان پر اس وقت بھی درود جاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے زندگی کے اندر اس کو اختیار کیا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ لوگ جو ہے وہ ورد کرتے رہے، کوئی کلمے کا، کوئی اللہ کی تسبیح کا ورد کرتا رہا، کوئی درود شریف کا ورد کرتا رہا، جو بھی عادت بنائی اس نے اس کی زبان پر وہی جاری ہوا۔ آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی اچانک کرنٹ لگ گیا، جھٹکا لگ گیا، تو اس کی زبان پر فوراً جو کلمے نکلیں گے وہ ورد کے ہوں گے، جو وہ اس کی معمول ہے، جو عادت ہے اس کی۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو گالیاں نکالتا ہے، اس کی زبان پر جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی، آپ دیکھیں اس کو جب جھٹکا لگتا ہے تو زبان سے گالی نکلے گی، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ اسی طرح جب وہ موت کے بستر پر جاتے ہیں تب بھی ان کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو دنیا کے اندر انہوں نے کیا۔ اگر وہ گالیاں نکالتے ہیں تو آپ دیکھیں موت کے وقت بھی ان کی زبان پر گالیاں جاری ہوتی ہیں، وہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی اور ان کی عادت ہے تو وہی جو ہے، میں نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے بڑی پابندی سے نماز پڑھی، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ بستر پر چلے گئے، اب عقل قائم نہیں کر رہی، انسان بچپنے میں چلا گیا ہے، عقل زائل ہو چکی ہے، تو آپ ان کو دیکھیں گے وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر والے بتاتے ہیں جی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ 5-6 دفعہ نماز پڑھ دیتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا، وہ پڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ تو یہ کب ہے؟ جب زندگی کے اندر ہم نے وہ معمول اختیار کیا ہے۔ اگر زندگی کے اندر ہم نے یہ معمول اختیار نہیں کیا اور ہم یہ دعویٰ کریں کہ مرتے وقت ہم کلمہ پڑھ لیں گے، تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اگر ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اس کو معمول بنا لیں گے تو اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ جب ہم موت کے قریب جائیں گے تو ہماری زبان پر جو ہے وہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب تم مرنے لگو، جب موت کا وقت قریب آئے تو تم مسلمان ہو نا، کوئی اور تمہاری زبان پر کلمہ نہ ہو، تم جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جانا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم بعمل ہو جائیں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یہاں اللہ رب العزت نے یہود کو جو ہے مخاطب کیا، کیا گروہ یہود تم جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم اسحاق کے ماننے والے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ جب حضرت یعقوب کے پاس موت آئی کیا تم اس وقت موجود تھے، اس وقت حاضر تھے؟ ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب
یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، اذ قالا، جب انہوں نے کہا، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کو پوجو گے؟ تو ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ رہا ہو نا، تو اسے چاہیے کہ اپنے لاحقین کو اچھی وصیتیں کریں، نیک وصیتیں کریں۔ اور لیکن میں یہ آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو انسان تندرستی کی حالت میں کرتا ہے، یعنی وہ حالت کہ جب اس کو فقر آنے کا اندیشہ ہو کہ میں مال خرچ کروں گا شاید میں غریب نہ ہو جاؤں، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صحت مند و بیمار نہ ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ بہترین صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس صدقے کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ جب انسان کے پاس موت آ جائے اور وہ کہنا شروع کر دے یہ میرا فلاں مال جو ہے فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، اس کی بجائے اپنی دنیا میں جو اس نے صدقہ کیا وہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے اس کو دینداری اختیار کرنی چاہیے کہ جب وہ سمجھے کہ اب وقت قریب آ گیا، اور ہوتا ہے انسان جب بیمار ہوتا ہے نا تو وہ ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے لاحقین کو اچھی باتیں بتائیں، اپنے بعد جو ہے وہ نیکی پر قائم رہنے کی بات کرے، تاکہ کل کلاں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ کہہ سکے کہ یا اللہ جب میں مرنے والا تھا تب بھی میں اپنی اولاد کو جو ہے وہ نیکی کا حکم دے کر آیا تھا۔ یہ ایک اس کے پاس بہانہ تو ہو کہ یا اللہ میں بھی کچھ اچھے کام کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کو پوجو گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے رب کی، و الہ آبائکا، اور آپ کے ابا و اجداد کے رب کی، ابراہیم کے رب کی، و اسماعیل، اور اسماعیل کے رب کی، و اسحاق، اور اسحاق کے رب کی، الہ واحد، وہ جو ایک خدا ہے۔ اب مفسرین کرام نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ جی بتاؤ میرے بعد کس کو پوجو گے، تو وہ کہہ سکتے تھے الہ واحد، ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے بات کو لمبا کیا، انہوں نے کہا آپ کے خدا کی، آپ کے ابا کے خدا کی، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے، وہ جو ایک خدا ہے۔ تو اس سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ توسل کی حیثیت موجود ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹے کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ انہوں نے اللہ کی بات نہیں کی بلکہ درمیان میں نیک لوگوں کو شامل کیا، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اللہ کے نبیوں کا واسطہ دیا کہ ہم اس خدا کی عبادت کریں گے کہ جو ان کا بھی خدا ہے۔ تو ایک واسطہ درمیان میں، ایک وسیلہ درمیان میں لے کر آئے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے یہ گردن جھکانے والے ہیں، اسی کے لیے اطاعت قبول کرنے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کر کے گئے۔ اللہ نے پہلے ان کو سمجھایا کہ تم لوگ بات کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن تم ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہو، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو۔ بعد میں اللہ نے فرمایا کہ تم جن کی بات کرتے ہو نا، انہوں نے تو نیکیاں کمائی، ان کے لیے تو وہ بدلہ جو انہوں نے کمایا، جو نیکیاں کر کے اللہ ان کا اجر عطا فرمائے گا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے نیکیاں کمانی ہیں۔ یعنی صرف کسی کا نام لینا یہ کافی نہیں ہوگا، تم یہ کہہ دو کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ تم عمل کر کے نہیں دکھاتے، جب تک کہ ان کی پیروی کر کے نہیں دکھاتے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ آج ہم بھی جو ہے من حیث القوم بے عملی کی طرف چال نکلے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں جی بخشے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے، فلاں بزرگ جو ہیں وہ شفاعت کر دیں گے۔ یقیناً شفاعت حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے اولیاء بھی شفاعت کریں گے، لیکن جو عمل ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قیامت کا دن بہت بڑا ہے، 50,000 سال کا دن ہے، سفارش تو ہوگی بعد میں، پہلے والا دن کیسے گزارنا ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہو
اور جب کوئی سایہ نہ ہو، لوگ جو ہیں وہ پیاس کی وجہ سے العطش کی صدائیں کاڑی ہوں، ہمارے لیے دسترخوان لگاؤ، اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہم بیٹھے ہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا رہے ہوں، تب بھی تو آج بعمل ہونا پڑے گا۔ اگر آج ہم عمل کی دنیا میں نہیں جاتے، ممکن ہے ہمیں جنت مل جائے، لیکن وہ جو پروٹوکول ہے، وہ جو اہتمام ہے، وہ جو نرمی ہے، آسان حساب ہے، وہ مشکل کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔